تیری عبادت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی ہستی کا، مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ کو دیکھا ہے اکثر، تجھ کو سنا ان کو سن کر، تجھ میں ہے وہ اور ان میں تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا، سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو آج کے خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کا شکر کہ ہمیں یہ رات نصیب ہوئی۔ میں نے اپنی زندگی میں وہ لمحہ دیکھا ہے جب کوئی شخص آخری سانس لے رہا ہوتا ہے، اور ابھی جس طرح اسد بھائی لا الہ الا اللہ بڑی آسانی سے پڑھ رہے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ آواز سے آواز ملا رہے تھے، جب وہ شخص خواہش کرتا ہے اس آخری سانس پہ کہ میں یہ بھی ادا کر پاؤں، لیکن مہلت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ، وہ لمحہ میں نے اپنے بابا کے ساتھ دیکھا جب میں نے یہ کلمہ پڑھا کہ وہ رخصت ہو رہے ہیں، تو میں اس وقت کنڈیشن ایسی ہوتی ہے انسان کی کہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میں ابھی بتا بھی رہی ہوں تو شاید میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہوگی جس جذبات سے میں گزر رہی ہوں۔ میں بھی جب یہ پڑھ رہے تھے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ ہمیں یہ آج کی رات میسر آ گئی، اور ہمیں صحت بھی ہے، اور امید یہ ہے کہ ابھی زندگی بھی ہے۔ ہمیں رجب ملا، ہم نے رجب کو بھی گزار دیا،
اس کے بعد اب ہمیں شعبان ملا ہے، کیا ہم شعبان کا بھی حق نبھا پا رہے ہیں؟ اور پھر یہ آج کی اتنی خوبصورت رات جہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھرپور لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، صدائیں دی جاتی ہیں کہ کوئی ہے ہم سے مغفرت طلب کرنے والا، اور آج کی رات کو بھی اگر ہم نے غفلت میں گزار دیا تو سوچیں کہ یہ ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ کتنی زیادتی کریں گے، اور ہم خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا معاملہ کریں گے۔ تو رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم آج کی رات کا حق نبھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے یہ رمضان، اور ہم رمضان کو پائیں، اس کے روزے رکھیں اور بھرپور طریقے سے عبادت کر سکیں۔ آج یہ جو اتنی بڑی رات اور اتنا خوبصورت ہمیں موقع مل رہا ہے، اس میں کیا وظائف ہونے چاہیے، اس رات کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ جانیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو جب بات کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے سے، ان کے اٹھنے سے یہ ہر وقت سکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، اور ماشاءاللہ جب یہ جی اٹھا پاکستان میں آتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وقت نکال رہے ہیں، یہ ہمیں اپنا وقت دے رہے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اور رمضان میں مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم خواہش کرتے تھے کہ یہ ایکسپو میں تراویحاں پڑھاتے تھے اور ہم جائیں اور جا کے جو ہے ان کی آواز سنیں۔ مجھے یقیناً مجھے کیا بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی آواز سے محبت کرتے ہیں، اور میں آج چاہوں گی بھی کہ اگر کہیں موقع ملے تو یہ تھوڑی سی تلاوت جو ہے وہ ضرور کریں تاکہ دلوں کو سکون مل سکے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں وبرکاتہ۔ اللہ کا بے پایا کرم، الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں چھوٹی سی گزارش کر سکتے ہیں آپ سے، میں آپ کی تلاوت سننا چاہتی ہوں۔ اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها
يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और हमारे नौजवानों को आप जैसे लोगों को फॉलो करने की जो है तौफीक दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जब ऐसी आवाज़ सुन के फिर कौन जो है वो ना आए मस्जिद की तरफ, हाँ कौन ना आए कि मैं बस ये पढ़ते रहें और मैं सुनता रहूं और ये इमामत करें और हम पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, नेक हिदायत दे और इस आज रात की बरकत से जिस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस महफ़िल को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए इस खूबसूरत तिलावत के सदक़े में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुसूसी ट्रांसमिशन जी उठा पाकिस्तान की शब बारात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जमील राठौर साहब हैं। अभी आपने खूबसूरत जो है वो तिलावत सुनी। रहमतों और बरकतों की रात है, ये सातें बड़ी ख़ास हैं और वक्त का तो काम है गुज़र जाना, लेकिन अब ये हमारे हाथ में है कि हम इस वक्त को कैसे थामें और इसका फ़ायदा उठाएं, इसकी बरकतों को समेटें। तो मैं चाहूँगी कि इस रात की जो शान है, जो बरकत है, वो बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बुनियादी बात ये समझ लीजिए, जिस तरह हमने तिलावत कुरान मजीद बुरहान रशीद की और सूरह रहमान में अल्लाह 33 टाइम्स बंदों को पुकारता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम मेरी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो यकीनी तौर पर आज की रात अल्लाह की नेमतों पर इजहार तशक्कुर व इम्तिनान करने की रात है। और जब बंदा, एक तो अंदाज़ ये ना कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफ़ें मेरे रब के लिए हैं, बेशक उसी रब के लिए है कि जिसने सारी कायनात को तख्लीक किया। ट्रू। तो बेशक किया ही उसी ने है। तो एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाह तूने न जाने क्या क्या नेमतें दी हैं, मैं तेरी नेमतों का हक़ अदा नहीं कर सका, बल्कि उल्टा मैंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, मैंने तेरी नाफरमानी की है, तेरे अहकामात से रूगर्दानी की है। आज की रात शब नजात है, शब मुनाजात है, शब बख्शिश है, शब मग़फ़िरत है, शब रहमत है, शब सक है, शब नजात है, शब मुबारका है, शब बारात है। तो आज की रात भी ए रब हमें महरूम ना करना। तो सबसे पहली और बुनियादी बात ये कि बंदा इन जज्बों के साथ अपने दिल के, अपने क़ल्ब, अपने क़ालिब, अपने वजूद, अपने ज़ाहिर, अपने बातिर, अपनी सोच में, अपने तफक्कुर के अंदर ये नीयत शामिल कर ले कि आज की रात मैंने अपने रब को राज़ी करके उठना है। इस नीयत के साथ, इस थीम के साथ आज की रात का आगाज़ किया जाए। और आज की रात के अंदर बहुत सारे काम हैं। मैं जल्दी जल्दी बता दूं, इसकी फजीलत भी इंशाल्लाह आगे चलकर बयान करूंगा, लेकिन लोग पूछते हैं शब बारात में क्या करना है जी। तो मैं ख़ुद बयान नहीं करूंगा, मेरे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियाँ कबल हमें बयान कर दिया था, हमें मैसेज दे दिया था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से हदीस मुबारक है कि इदा कानत लैलतन निस्फ़ मिन शाबान क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जब ये शाबान की निस्फ रात आ जाए, ये दिन आ जाए, ये रात आ जाए, तो तुम्हें क्या करना है
کہ رات میں قیام کرنا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کیوں ان اللہ تعالی ینزل الی سماء الدنیا لغروب الشمس فیقول. اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. ہوتا کیا ہے سنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے پچھلے پہر جب رات ڈھل رہی ہوتی ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک مسلمان سمجھ جائے گا ریفرنس کے ساتھ کہ تہجد کا وقت، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پر ڈیلی روزانہ نزول اجلال فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے الا من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی جو بخشش و مغفرت کو چاہتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ الا من مبتلین فاعافیہ الا من یرزق فارزق. کہ ہے کوئی رزق کا مارا کہ الا من مستغفر الا من مسترزق فارزق له. کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کی تنگی دامہ کو ختم کر دوں، اس کی جھولیاں اپنے رزق کے خزانوں سے بھر دوں؟ ہے کوئی مصائب اور آلام کا مارا؟ الا کذا و کذا حتی یاتی الفجر. فجر طلوع ہوتی اس وقت تک اللہ ندا اور صدا دیتا ہے اپنے بندوں کو. اور ہوتا کیا ہے، ہم پڑے سو رہے ہیں، ہم خواب غفلت کے شکار ہیں، ہم محو خواب ہیں، اللہ پکار رہا ہے اور ہم بستر کی زینت ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ میرے رب کی صدا خدا نہ خواستہ رائیگاں چلی جائیں. اللہ کے کچھ برگزیدہ اور چنیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں تتجافا جنوبہم المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. وہ بستر پر لیٹتے ہیں تو اس طرح کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے اپنے پہلو بدلتے رہتے ہیں. اور پوری رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی راتیں حالت قیام میں رکوع اور سجود میں گزارتے ہیں. تو وہ اللہ کے بندے اللہ کی صدا پر لبیک کہتے ہیں. اور ان کی تو ہر رات ہی شب مناجات، شب مغفرت اور شب برات ہوتی ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم پڑے سو رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ فقط پارسا اور نیکوکاروں کا رب نہیں ہے، وہ فقط صلفاء، اتقیاء، اصفیاء، اغصیاء اور اولیاء کا رب نہیں ہے، وہ ہم گناہ گاروں کا بھی رب ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو حدیث ہمارے کہ ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا لغروب الشمس، کہ اللہ نے سال کی ایک رات ایسی بنا دی ہے کہ تم رات کے پچھلے پہر نہیں اٹھ سکتے تو کوئی بات نہیں، اے گناہگارو اٹھو، آج میں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر آ کر اپنی رحمتیں نچھاور کروں گا. سبحان اللہ. تو ہے کوئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھو اے غافلو، دوڑو اے گناہگاروں کہ آج کی رات بھی ہماری ہے، مناجات بھی ہماری ہے، آج کی مغفرت بھی ہماری ہے، آج ساقی بھی ہمارا، مینا بھی ہمارا اور بادو ساغر بھی ہمارا ہے. بس اللہ کی جانب رجوع کر لیجئے. یہ آج کی رات غروب آفتاب کے ساتھ ہی اللہ آسمان دنیا پر آ کر خود کہہ رہا. کوئی سخی کہے کہ میں یہاں لٹا رہا ہوں اتنا تو لائنیں لگ جاتی ہیں. اب وہ سخیوں کا مالک وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ لٹا رہا ہوں اور میں وہ ہوں کہ جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تم لٹاؤ تو کمی ہوتی ہے، میرے خزانے بھرے کے بھرے رہتے ہیں، تو آؤ آ کر مانگو. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے، اپنے دامن کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلانا ہے، اس سے بخشش و مغفرت چاہنا ہے. یہ آج کا پہلا کام. صحیح. دوسرا کام کیا ہے؟ خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے بستر پر سرکار کو نہیں پایا اور میں جب گئی ڈھونڈتے ہوئے تو میں نے بقی میں سرکار کو جلوہ افروز پایا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تمہیں پتہ یہ کون سی رات ہے؟ اے عائشہ یہ نصف شعبان کی رات ہے. ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. آج کی رات جو قبرستانوں میں جانا سرکار کی سنت، بخشش و مغفرت مانگنا سرکار کی سنت، فرمایا آج کی رات کوئی اللہ کی جانب رجوع کر لیتا ہے تو قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، وہ عرب کا قبیلہ جس میں کثرت کے ساتھ بکریاں، اس لیے مشہور تھا. میں تو ایک بکری کے اوپر اگر اپنا ہاتھ لگاؤں تو ان بالوں کو نہیں گن سکتا، لیکن اللہ تو ستاروں کو گن سکتا ہے، اشجار کو گن سکتا ہے، ذروں کو گن سکتا ہے، بارش کی بوندوں کو گن سکتا ہے. تو اس کا یہ اعلان ہے کہ آج کے دن جو میری جانب رجوع کرے گا تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اللہ اس قدر اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے. وقت بہت ہو گیا لیکن میں ایک بات اور بتا دوں. تیسرا اہم کام کیا ہے؟ ہاں میں بریک لے لوں پھر آپ آ کے بتائیے گا تاکہ ہم
ہم تسلی سے سنیں، کیونکہ جب بات اتنی خاص ہو تو پھر یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسی محفلوں کا حصہ بن سکیں اور سن سکیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رہے گا اور ہم یہ بھی نذرانہ انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں شب برات کے حوالے سے. مغفرت کی رات ہے، بخشش طلب کرنے کی رات ہے اور بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر آج کی بھی یہ رات کی ساعتیں ہم کوتاہیوں میں گزار دیں. جمیل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں حفیظ بھائی کو. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا احتساب کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، چاہے وہ اظہار نہ کرے لیکن ایک اندر کی آواز وہ سنتا ضرور ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو اتنا شرمندہ ہوں، یہ اتنے عیب اور اتنی کوتاہیوں کے بعد بھی اللہ نے مجھے عزت بھی دی، نہ مجھ سے رزق لیا اور لوگ مجھے بے عیب بھی سمجھتے ہیں، لیکن میں کتنا عیب دار ہوں. تو وہ شرمندگی کے مارے بھی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے رب کی طرف رجوع کریں. یہ ایک خوف. اور میں ایک جگہ بیٹھی تھی اور وہاں پر یہی ذکر ہو رہا تھا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ ان کو توفیق دے رہا ہے کہ یہ مغفرت یا توبہ کی طرف آئیں، لیکن یہ شرمندگی جو ہے وہ ان کو اس طرف آنے نہیں دیتی. ایسے لوگوں کے بارے میں آج کی رات کیا بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ کروں کہ یہ تو عجب نفسیاتی معاملہ ہو گیا. اگر کسی کو شرمندگی ہے گناہوں سے تو اللہ کی بارگاہ کس لیے ہے؟ بے شک. وہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے میری رحمت سے مایوس مت ہو. بے شک. وہ تو کہتا ہے ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، میری رحمت سے فقط گمراہ مایوس ہوتے ہیں. تو یہ تو گمراہی ہے کہ انسان شائی ہو جائے کہ میں رب کی بارگاہ میں جاؤں. ہاں، ایک دوسرے سے انسان کو معافی مانگنا پڑے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں، لیکن ناحق ہے تو معذرت ضرور کیجئے، توبہ کیجئے. لیکن اللہ سے معافی منگنے میں کیسی شرم، کیسی حیا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے ایک مقام پر قرآن وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو مجھ سے توبہ نہیں مانگتے وہ ظالم ہے. اور پھر فرمایا وَلَا تَيْأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأْسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. میری قوم سے میری رحمت سے مایوس ہونا، میری رحمت سے تو فقط کفار مایوس ہوتے ہیں. ایک مومن تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہوتا. حدیث مبارک ایک بندہ گناہ کرتا ہے پھر آتا ہے اللہ سے توبہ کر لیتا. یہ بھی ایک ہے کہ بار بار گناہ کرتے ہیں، اتنے ہو گئے، بار بار توبہ کریں گے تو بس پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، تو میں تو عادی بن چکا ہوں، عادت بن چکی ہے. تو لوگ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ توبہ سے دور چلے جاتے ہیں. آپ کا بالکل صحیح معاملہ ہے، سوال بالکل ٹھیک ہے. حدیث مبارک ہے پن پوائنٹ کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. بے شک. پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے. فرشتے کہتے ہیں رب کریم یہ تو بڑا سرکش، بڑا متمرد ہو گیا ہے. اللہ بار بار گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے اے فرشتے یہ بار بار میری بارگاہ میں آ کر توبہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے تو کرتا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو توبہ کرنے پہ معاف کر دیا کرتا ہے. سبحان تو یہ بندہ ہو کر توبہ سے نہیں پلٹتا تو میں خدا ہو کر کس طرح پلٹ جاؤں معاف کرنے سے؟ اللہ اکبر. تو اللہ معاف کرتا ہے، سبقت رحمتی علی غضبی. تو جمیل بھائی یہاں یہ بات ہم انسانوں کے سمجھنے کی ہے کہ ہم اناؤں میں آ کر ایک دوسرے کو معاف بھی نہیں کرتے اور اپنے ایک رشتوں میں اور تعلقات میں دوری لے آتے ہیں. یہ اللہ کی صفت ہے معاف کر دینا، درگزر کرنا. تو ہم انسان ہوتے ہوئے ایک بہتر اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، اللہ کا بندہ خود کو بنانے کے لیے اللہ کی صفت کو اپنا سکتے ہیں. اور جب اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے، انہیں معاف کریں گے تو یہ تو اللہ کی صفت ہم نے اپنائی تو ہمیں سکون بھی ملے گا اور اس کا اجر بھی ملے گا. بے شک خود رب فرماتا تخلقوا بخلاق اللہ، میری صفات سے متصف ہو جاؤ. ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں میرا رب نہیں کھاتا. پینا چھوڑ دیتے ہیں، کیوں میرا رب نہیں پیتا. حقوق ازواج ترک کرتے ہیں، کیوں میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے. تو ہم رب کی صفات سے متصف ہوتے ہیں. تو یہ صفت باری تعالیٰ ہے معاف کر دینا، اور یہ صفت انبیاء ہے، صفت اہل بیت ہے، صفت اصحاب کبار ہے.
تو معاف کیجئے. اللہ تو خود فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم فلیعفوا ولیصفحوا ولا تحبون. تم یہ چاہتے ہو رب تمہیں معاف کر دے تو تم سب سے پہلے رب کے بندوں کو معاف کر دو. سبحان اللہ. یہ معاملہ بڑا خاص ہے. یہ مزید انشاءاللہ پروگرام میں آگے بڑھیں گے, اس حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. میں آپ سے درخواست کروں گی کہ عبدالحفیظ طیبی صاحب ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے ہمارے نعت خواں ہیں. جی ماشاءاللہ. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بے شک سبحان اللہ. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندے پہ کرنا تیری شان ہے مولا. سبحان اللہ. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. رحمان ہے مولا. رحمان ہے مولا. مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. بندے پہ کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. اپنوں کو بھی میں اپنا یہاں کہہ نہیں سکتا. یہ درد ہے اب جس کو میں سہ نہیں سکتا. ستار ہے غفار ہے سلطان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا. مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا. جبی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگ دل تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا
دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، کہ خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر، ندامت نازاں ہوں قسمت پر، کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، کہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، بہت خوبصورت کلام، اور اسد بھائی کا انداز بیاں ہی ماشاءاللہ سے بہت جدا گانا ہے۔ جمیل بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک پریکٹس جو بڑی کامن ہو گئی ابھی، جس طرح سے بہت خوبصورتی سے جو ہے جمیل بھائی بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی صفت ہے، بندوں کو اپنانی چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ ہم ایک میسیج بناتے ہیں اور گروپ میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں کہ جی آج کی رات ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ کیسی معافیا ہے؟ یہ کیسی معافیا ہے؟ اچھا، اور یہ ایک جو معاملہ چل گیا کہ آپ نے اجتماعیت اور آپ نے کسی کا کتنا دل دکھایا کہ یہ ہم جرت بھی نہیں کرتے فون کرنے کی، جانا تو دور کی بات ہے، ہم ایک میسیج بناتے اور وہ فارورڈ آل کر کے گروپس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہم کس طرف جاتے جا رہے ہیں؟ مطلب معافی کو بھی ہم اس انداز میں پیش کریں گے دوسروں کے سامنے، اور پھر ہم یہ مانگیں گے کہ اس معافی کے طلب یہ معاف بھی کر دے گا اور اللہ ہمیں بخش بھی دے گا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک گروپ میں ڈالنے سے بھی زیادہ فیس بک پہ ڈال دیا۔ جی ٹھیک ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ معافی کی بھی توہین ہے۔
جی اگر آپ کسی کا جرم کرتے ہیں تو اس کے پاس چل کر جائیے اور اس سے معافی مانگے. دنیا کے بھی یہی دستور ہے. آپ کسی کا قصور کر دیں, حق تلفی کر دیں, کورٹ میں بلانا پڑتا ہے, آپ چل کر جاتے ہیں, آپ کو وکیل کرنا پڑتا ہے. اللہ کا کیا کرم ہے کہ اس نے شافع محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وکیل بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وکیل نہیں, شفیع ہیں, لیکن میں مجازن بول رہا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید بھی اس وقت رکھے نا جب حضور کی امت کو ہم معاف کر دیں بے شک. اور معافی مانگے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 2-3 کام کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ روزہ رکھنا ہے, رات کو قیام کرنا ہے, قبرستان جانا ہے. تیسرا اہم کام یہ ہے کہ جن کی خطائیں ہوئی ہیں ان کو آپ نے راضی کرنا ہے. اور اس میں فقط یہ نہیں کہ جن کا آپ نے قصور کر دیا اس سے معافی مانگے, بلکہ آپ کے بہت سارے اعزاء اقربا ایسے ہوں گے جو نادار بھی ہوں گے, جو مسکین بھی ہوں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جن سے آپ کبھی ملے نہیں. تو آج کی رات کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم جا نہیں سکتے ان کو ایک فون کال ضرور کیجیے اور کہیے کہ جناب میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, آپ بھی مجھے معاف کر دیجئے, اور میں آپ سے نہیں ملا, صلہ رحمی کیجیے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات پر ایک پورا حقوق معاشرہ کا ایک نصاب عطا کر دیا. آپ نے فرمایا آج کے دن سب کی بخشش مغفرت ہو جائے, کس کی؟ مشرک کی نہیں ہوگی. حقوق والدین کو تلف کرنے والے, اپنے والدین کو ناراض کرنے والوں کی آج مغفرت بخشش نہیں ہوگی. آج کینہ, بغض اور حسد کرنے والے کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کا سینہ آج بغض سے پاک ہے, حسد سے پاک ہے, کینہ سے پاک ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت ہو جائے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. حبیب کی زیارت اس دل کے ذریعے, ان آنکھوں کے ذریعے ہوگی جو رات دن ایک دوسرے کی عیب تراشی کرتے ہیں, آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں, دل میں ایک دوسرے کی نفرت پالتے ہیں. کیا نفرت زدہ ماحول میں آقا آئیں گے؟ نہیں جناب, یہاں تو محبتوں کے پھول کھلانے پڑتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو, تمہاری عمر بڑھ جائے گی. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ رزق بڑھا دے گا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بارش ہونا ہوتی ہے وہاں پر ہوتی ہے جہاں زیادہ درخت لگائے جاتے ہیں. درخت جہاں پر زیادہ ہو وہاں بارش ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درخت جو ہے آکسیجن ریلیز کرتے ہیں. ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر ہائیڈروجن بھی ہے, ہائیڈروجن آکسیجن سے اٹریکٹ کرتی ہے, بارشیں برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب کوئی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, حقوق والدین ادا کرتا ہے, تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اور جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اللہ عمر بھی بڑھا دیتا ہے, رزق بھی بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں آج کی رات کا تیسرا اہم کام ہے کہ معافی مانگنا. اللہ سے ضرور معافی مانگے, لیکن اس سے پہلے اللہ کے بندوں سے معافی مانگے. میرے پیر مرشد فرمایا کہ حضرت کرما والے رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو دوستو, اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو بہت آسان فارمولہ ہے, اللہ کے بندوں کو راضی کر لو, اللہ خود راضی ہو جائے. بے شک اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے, اور جس کو رب نے توفیق دے دی کہ وہ آپ کے در پر آ گیا, یہ رب کی توفیق تھی کہ وہ آ گیا, تو پھر آپ بھی بڑے پن کا ثبوت دیجئے اور معاف کر دیجئے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو میں نے آخر اس کو جھکا دیا, وہ مجبور ہو گیا معافی مانگنے پہ. اس طرح کی تمام سوچیں اپنے دلوں سے نکالیں. پتہ کون سوچتا ہے؟ یہ وہ سوچتا ہے جس نے کبھی کسی سے معافی نہ مانگی ہو. صحیح. تو معاف بھی کر دے, معافی مانگے بھی. بے شک یہ دونوں جذبے بڑے خوبصورت ہیں اور دونوں میں جھکاؤ بڑا لازم ہے. ایک بریک لیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شب برات کے حوالے سے آپ خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں. جمیل بھائی نے بڑی خوبصورتی سے کون کون سی چیزیں ہیں جو آج کی رات ہمیں کرنی چاہیے اس پر ذکر کیا. میں ایک اور چیز, کیونکہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں آج کے رات کے حوالے سے. ایک تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام بہت زیادہ کیا جاتا ہے. وہ عبادات جو خصوصی طور پر تسبیحات, آپ نے کہا استغفار کثرت سے کریں, آپ نے کہا شکر گزاری زیادہ سے زیادہ کریں, تو وہ خاص عبادت جو آج کی رات لازم ہے وہ بھی بیان فرما دیجیے گا. لیکن میں پہلے اس تسلسل کو ذرا کہہ دوں جی. کہ میں نے کہا تھا کہ والدین کے حقوق ادا کرنا. جی. عام طور پر بہت سے ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں جن کے والدین دنیا میں موجود نہیں ہیں. جی. وہ بھی والدین کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں. اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آج کے دن قبرستان جائیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کے لیے خیرات کیجئے, ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دامن پساریے کہ اللہ میرے والد چلے گئے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین.
تو اپنے والدین کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگیے. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی طرف سے والدین کی بارگاہ میں تحفہ ہوگا. اور آپ نے تیسرا عبادات کی طرف کہا. دیکھیے ہم جب کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں پورے سال غیر حاضر رہیں اور جب بونس کا موقع آئے تو پہنچ جائیں کہ جی جناب ہمیں بونس دے دیجئے, تو وہ کیا کہے گا؟ تم پورے سال غیر حاضر رہے اور تمہیں بونس کس چیز کا؟ لیکن اللہ کتنا بڑا رحیم ہے, پورے سال غیر حاضر ہے, وہ کہتا ہے پھر بھی تمہاری جھولیاں بھروں گا. تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جائیے, نوافل پڑھیے. صلاۃ التسبیح نوافل ہی کی ایک صورت ہے. 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر جو ہے تسبیحات تقریباً جو ہے وہ 300 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھیے, صلاۃ الحاجات پڑھیے, صلاۃ الخیر پڑھیے, صلاۃ التوبہ پڑھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازیں ضرور پڑھیے. آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, اس عبادت سے بھی پہلے ہے, وہ سب سے مقدم ہے. قضا نمازیں جو آپ کے ذمہ ہیں وہ تو اللہ کی جانب سے فرض کی گئی ہیں, سب سے پہلے فرائض کا سوال ہوگا. لہٰذا اگر وہ آپ کے ذمہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں کہ ایک فرض نماز پڑھی عشاء تو ساری عشاء قضا جو ہے وہ ادا ہو گئی, نہیں. لیکن جتنی قضا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نوافل بھی پڑھیے, اس لیے کہ ما زال العبد یتقرب الی بالنفل حتی اکون احببتہ. جو کثرت کے ساتھ نفل پڑھتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے اللہ فرماتا ہے, سب یہ کہتے ہیں اللہ تو میرا محبوب بن جا. نوافل پڑھنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت بات جو ہے وہ بیان کی ہے. 1-2 چیزیں جو ہم غلط کرتے ہیں اس رات میں, جس طرح ابھی جمیل بھائی کہہ رہے تھے کہ قبرستان جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. پھول کی پتیاں ہوں, عرق گلاب ہوں, اگربتیاں ہوں, یہ ہم مہنگی کر دیتے ہیں, اس کی سپلائی کم کر دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے جو ہم رمضان میں کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو استعمال کیے ہیں ہم ان کو مہنگا کر دیتے ہیں. اس بار رزق کا وعدہ بے شک رب نے کیا ہے. ہم نے بھی کرونا میں بھی دیکھا جمیل بھائی سب کچھ بند تھا, لیکن اللہ نہ کرے بھوک سے کوئی نہیں مرا, اللہ نے رزق پہنچایا. تو یہ سوچنا کہ میں آج سیو کر لوں گا, یہ میرے کام آئے گا, یہ سوچیں کہ میں آج لوگوں کے لیے آسانیاں کروں گا اس بڑی رات میں, یہ غلط نیت کر کے کام نہ کریں. آپ کم کمائیں گے, اللہ آپ کی کمائی میں برکت دے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, قبرستان میں جو ہے وہ روشنیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. میں اس دن ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ جی کنڈے کی لائٹ لگا دی. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, لیکن یہ غلطیاں ہیں نا جمیل بھائی, یہ ہمارے گناہوں میں شامل ہو رہی ہیں. پھر ایک اور بات جس پر میں چاہوں گی کہ آپ ضرور کلام کریں کہ ہم شب برات میں لوگ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, گھروں میں ایک سکون کا سما ہوتا ہے اور ہم باہر پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں, بم پھاڑ رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں کہاں سے جڑ گئی اس رات سے؟ کس نے کہا کہ آپ اس طرح سے شور شرابہ کریں گے جہاں یہ رحمتوں برکتوں کی آپ اکیلے گوشے میں چلے جائیں, رب کو منائیں, تنہائی میں جا کر لوگ اس طرح کے فعال کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیے شب برات کا ایک معنی بیزاری کا اظہار کرنا, قطع تعلقی کرنا. جی براءۃ من اللہ و رسولہ, سورۃ التوبہ کا آغاز اللہ اور رسول ان سے برات کا, قطع تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. تو برات کا معنی بیزاری یا قطع تعلقی. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں سے آج کی رات بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, قطع تعلقی کر کے اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب جوڑنے کے لیے آتے ہیں تو وہ رات ان کے لیے لیلہ مبارکہ اور لیلۃ الرحمہ بن جاتی ہے, رحمت اور لیلہ مغفرت والی رات بن جاتی. لیکن کچھ شومی قسمت سے بدقسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رات گناہوں کی بجائے اللہ کی رحمت سے براعت اور لا تعلقی کا اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آج کی رات ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, آج کی رات پٹاخے, آج کی رات لہو و لعب, کھیل کود. اور اس رات کو جو بخشش و مغفرت کی رات ہے, سر شام ہی اللہ صدائیں اور ندائیں دے رہا ہے کہ آؤ میرے پاس میں بخشنے کے لیے تیار ہوں, آؤ میرے پاس میں رزق کے تنگی کا پوری سال تم رونا روتے ہو, آؤ میں رزق لوٹا رہا ہوں, آؤ میرے پاس, آؤ میں تمہاری مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں دور کر دوں. لیکن اس صدا پر لبیک کہنے کی بجائے اگر آج کوئی پٹاخے بجاتا ہے, آج کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, آج کوئی اشیاء کے نرخ بڑھا کر لوگوں کے لیے زندگی مشکل بناتا ہے, تو یہ سمجھ جائیے کہ آج کی رات اس کے لیے یہ رات رحمت اور مغفرت کی نہیں بلکہ زحمت کی رات بن جاتی ہے. اور یہ پٹاخے بجانا یہ کس کا طریقہ تھا؟ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا تو طریقہ یہ تھا کہ آگ کو بھڑکانے کے لیے وہ انار آگ کے بھرتے تھے اور وہ فائر کرتے تھے کسی چیز سے. تو یہ جو پٹاخے بجانا یہ تو نمرود کی
بدعت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو سنت ہے کہ آپ قبرستانوں میں جائیے، آپ مساجد میں جائیے، آپ اللہ کو راضی کیجئے، اس لاغ و لعب کو آج چھوڑ دیجئے۔ ہوتا کیا ہے کہ جہاں گنجان آبادی ہے، جہاں پر بہت سارے فلیٹس کے سلسلے ہوں، بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے، بری صحبت ملتی ہے، پٹاخے بجاتے ہیں، لوگوں کو عبادت میں بھی تنگ کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغام جائے کہ آج کی رات اس چیز کے لیے نہیں، آج کی رات تو رب کو منانے، رب کے بندوں کو منانے کی رات۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا آخری، کیونکہ وقت میرے پاس کم ہے، ایک جملے میں میں چاہوں گی آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ جن گھروں میں خواتین ہیں یا چھوٹے بچے ہیں اور ان کے مرحومین موجود ہیں، خواتین کے لیے ایک باقاعدہ حکم ہے قبرستان میں جانے کا، اس پہ ایک الگ بات ہے، تو پھر وہ کس طرح سے ایصال ثواب کا اپنے گھروں میں رہ کر وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ دیکھیں خواتین ہمارے ہاں، ہم نے اپنے والدین کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ یہ دن آ رہا ہے، ہم نے اپنے مرحومین کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ یہ فقط بجٹ نائٹ ان کی نہیں جو زندہ ہیں، جو قبروں میں ان کی بھی بجٹ نائٹ ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لکھ رہا ہے، درجات کی بلندی لکھ رہا ہے یا تنزل لکھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر آج کے دن اپنے مرحومین کے لیے خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، کچھ پکا کر بھوکے لوگوں کو کھلائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پائپ لائن کھولی ہوئی، یاد رکھیے 3 پائپ لائن کھلی ہے، صدقہ جاریہ ہے، اچھا نفع بخش علم اگر کوئی اس کے پیچھے اگر بڑھاتا ہے، یا پھر فرمایا کہ یکا یک کسی کا درجہ بلند ہوتا، وہ کہتا یا ربی انا ذالک، اے بھئی رحمتوں کے جھونکے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا ھذا لدعائک ولدک لک، تو دنیا میں اپنے لواحقین نیک چھوڑ آیا تھا، آج انہوں نے تیرے لیے دعا کی ہے، عذاب ختم کر دیا، رحمت نازل کر دی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وقت ہو گیا یہاں پر ایک بریک کا، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقت بھی کم ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ زندگی نے ختم ہو جانا ہے، یہ سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ فنا ہو جانا ہے، سو جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں ہم اس کی تیاری کے بارے میں سوچیں، اور ایک لمحہ آج یہ ضرور سوچیے گا کہ جہاں اب ہم نے جانا ہے اس کی ہم نے تیاری کیا کی ہے۔ آفس جانا ہوتا ہے، کسی سے اسپیشلی ملنا جانا ہوتا ہے، ہم کتنی تیاری کرتے ہیں نا، کتنا بیگ پریپیئر کرتے ہیں، اور ساری چیزیں یہ چیزیں ہیں جس کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے، اس سے ملنے جانا ہے تو میں نے اپنا اٹائر اس طرح کا رکھنا ہے۔ تو کیا ہم نے رب کی طرف جب لوٹنا ہے تو کیا اس کے لیے کوئی بیگیج، کوئی لگیج ہم نے تیار کیا ہے؟ اگر میں یہ سوچتی ہوں تو مجھے تو صرف نظریں جھک جاتی ہیں اور شرمندگی سے ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا اتنی لمبی زندگی میں۔ تو آج کی رات یہ بھی سوچیے گا رب تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کی اور صراط المستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جمیل بھائی موجود ہیں، اسد بھائی موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ دعا کروائیں خصوصی، اور آپ سب بھی اپنے ہاتھ بلند کر لیجئے، دعا میں شامل ہو جائیں، اور اسی سے ہی پھر ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ متعالی میں حاضر ہیں۔ الہا تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمت و کبریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی، تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے، شب برات کے بخشش اور مغفور لمحات میں اپنی بخشش و مغفرت کا سوال لیے ہوئے، اپنے اعزاء اقربا کی بخشش و مغفرت، اپنے والدین، اپنے جدات و امہات کی بخشش و مغفرت کا سوال لیے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے رب کائنات، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول، منظور و ماجور فرما۔
اے رب کائنات گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ریاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے محبوب کے غلام ہیں، عاصی ہیں، روسیاں ہیں، لیکن اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں۔ تو اپنے حبیب کے پیارے گیسوؤں کے صدقے میں، اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے میں، اصحاب کبار کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، اے رب کائنات ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کائنات ہمارے سارے اخلاقی، اعتقادی، روحانی اور جسمانی امراض سے ہمیں شفا یاب فرما دے۔ اے رب کائنات کل مومنین اور مومنات کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب، مقبول و منظور فرما لے۔ اے رب کائنات، اے رب کعبہ، اے رب مصطفیٰ، آج ہم پریشان حال ہیں، بیماریوں نے ہمیں آ گھیرا ہے، یہ دنیا اس کا ایک ایک لمحہ مشکلات پر، اے اللہ مشکلات پر مشکلات لیے ہوئے ہے۔ اے رب کائنات اس پرفتن دور میں، اس پر آشوب دور میں، جب رشتے ختم ہو رہے ہیں، جب ناطے ٹوٹ رہے ہیں، جب گناہوں سے تعلق جڑ رہا ہے، نیکیوں سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، تو اے رب کریم دامن مصطفیٰ کا سوال ہے ہمارے ہاتھوں میں، دامن مصطفیٰ اور سنت محمد مصطفیٰ عطا فرما دے۔ اے رب کائنات جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کو قاتلین کے قتل سے، ظالمین کے ظلم سے، مفسدین کے فساد سے، جادوگروں کے جادو سے، اے اللہ ہر نظر بس سے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، حادثات و اتفاقات سے، ہر آسیب سے، ہر بلا سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر بری صحبت سے، ہر برے کام سے، ہر بے روزگاری سے، ہر بیماری سے، ہم سب کو اپنی حفاظت، پناہ اور امان عطا فرما۔ اے رب کائنات آج تیری مغفرت کا مجدہ لٹایا جا رہا ہے، تو اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، اے اللہ ہمارے والدین کو محروم نہ کرنا، ہمارے مرحومین کو محروم نہ کرنا۔ اے اللہ ہم کچھ دیتے ہیں تو فکر فردہ، خوف، مال کے خوف کی کمی لاحق ہوتی ہے۔ اے اللہ تیرے خزانے تو، اے اللہ تیری شان بھی بڑھ رہی ہے، تیرے خزانے بھی بڑھ رہے ہیں، تیرے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ روئے زمین کے مسلمانوں کو رزق و روزگار کی وافر نعمتوں سے بہرہ مند فرما دے۔ اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمیں بچوں کی محبتیں عطا فرما، بزرگوں کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی رات کینہ، بغض اور حسد رکھنے والوں کی معافی نہیں، تو اے اللہ یہ دل کا جو زنگ ہے آج صاف کر دے۔ اے اللہ اس قلب کو صاف و شفاف فرما دے۔ اے اللہ ہر حسد سے، ہر کینہ سے، ہر بغض سے، ہر نفرت سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے اقلاب کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے کاروبار کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے بچوں کو ہر حسد سے، ہر کینہ سے، ہر بغض سے، ہر نفرت کے ماحول سے اپنی حفاظت عطا فرما دے۔ اے رب کائنات آج کے دن ہمارے مرحومین دعاؤں کے منتظر ہیں۔ اے رب کائنات ہمیں قبرستان جانے، اور جو بہنیں گھروں پر موجود ہیں، جو مسجدوں میں موجود ہیں، اے اللہ اپنے مرحومین کے دعائیں مغفرت کرنے، اور اے اللہ کل امت محمد مصطفیٰ کی قبور پر، تربتوں پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتوں، برکتوں اور انوار و تجلیات کا نزول فرما۔ ہمارے پاکستان کو صبح قیامت تک بقا اور دوام عطا فرما۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے بہادر فوجیوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری انتظامیہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور عدل کے ساتھ حکمراں عطا فرما، اور اے رب کائنات پاکستان کے اور پاکستان کے باسیوں پہ اللہ بے شمار رحم و کرم نازل فرما۔ ہمیں کرونا جیسے وبائی امراض سے اپنی حفاظت، پناہ اور امان عطا فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ